بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی سب سے آخری 2 آیتیں جس پر سورہ توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورہ توبہ وہ صورت شریفہ جو قرآن پاک کی 114 صورتوں میں اکیلی صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ اس کا ایک نام سورہ برات بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان 2 آیات میں، بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ قرآن کی سب سے آخری آیتیں، اور بہت سے علماء اور محققین کہتے ہیں کہ قرآن کی اسی آیت شریفہ میں اسم اعظم پایا جاتا ہے۔ یہ ساری روایتیں ان 2 آیتوں کے بارے میں، بل آج ہمارا جو مضمون ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئے ایک رسول جو تمہارے اپنے ہیں، یا دوسرا ترجمہ تم ہی میں سے، من انفسکم، ایک ایسے رسول آئے تمہارے پاس من انفسکم جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے، انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے، تمہاری کوئی تکلیف تمہارے نبی کو بے چین کر دیتی، حریص علیکم، اور تمہارے انتہائی خیر خواہ ہیں، تمہاری انتہائی بھلائی چاہنے والے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے تو شفقت اور رحمت کا سمندر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رخ پھیرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ پیٹھ دکھاتے ہیں، فَقُلْ، پھر آپ یہ فرمائیے، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، علیہ توکل، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی کی ذات پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ تو عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ کیا مضامین ہیں ان دونوں آیتوں میں، اس کا انداز آپ کو ترجمے سے ہوا ہوگا۔ پہلی آیت جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اپنے رسول، اور ان کی 2 صفات بیان فرمائی۔ ایک تو ایمان والوں کو کوئی تکلیف اور کوئی اذیت پہنچے تو وہ نبی پر انتہائی شاق گزرتی ہے، نبی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ امت پر کوئی تکلیف آئے، امت کے کسی فرد کو کوئی پریشانی ہو، اور حریص علیکم، تمہارے لیے ان کی تمنا یہ ہے کہ سارا خیر، ساری بھلائی تمہارے دامن میں سمیٹ کے گر جائے، اس شان پر رسول۔ میرے بھائیو، اس آیت شریفہ کی روشنی میں قرآن شریف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام بیان فرمایا ہے،
آپ کا خادم اکثر یہ بات عرض کرتا ہے اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہمارے بنیادی عقیدے جو ہیں، ہمارا ایک عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس میں عقیدہ توحید ہے، اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اپنی ذات و صفات میں اکیلا اللہ۔ اس اللہ کو پہچانے مولانا صاحب کی تقریر سے، یا یہ کہ وہ اللہ خود یہ بیان فرمائے کہ میں کیسا ہوں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو رحمان کی ذات کیسی۔ پھر ہمارا عقیدہ رسالت، یہ ایمان کے جزیات میں سے ایک بنیادی جز ہے، اگر اس میں ذرا فرق پڑ جائے آدمی اسلام کے حدود سے نکل کے کافر ہو جائے گا، ایسا عقیدہ رسالت۔ پھر وہ رسول کیسے ہیں؟ وہ رسول کیسے ہیں جن کی رسالت پر مجھے ایمان لانا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ دنیا بتائے کہ وہ رسول کیسے ہیں، اور یا تو پھر کہ وہ ذات جس نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے وہ بتائے کہ میرے رسول کیسے ہیں۔ اور تیسرے عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اس دنیا کی چور اور بکاؤ عدالتوں کو دیکھ کر کوئی آخرت کا تصور کرنا چاہے تو ناقص تصور رہے گا۔ اس آخرت کی حقیقت وہ اللہ بتائے جس کی بارگاہ میں حاضری کا نام آخرت ہے تو معلوم۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس امت مسلمہ کے عقائد درست نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے پیدا نہیں کرے، یہ اپنے اللہ کو پہچانے اپنے اللہ کے کلام کی روشنی میں، یہ اپنے رسول کو پہچانے اپنے اللہ کے کلام کی روشنی میں، یہ اپنے عقیدہ آخرت کی حقیقت کو جانے اپنے اللہ کے کلام کی روشنی میں کہ اس دن میری کیا درگت بنے گی، جس دن میں ہوں گا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، میرا عقیدہ ہوگا، میرے اعمال ہوں گے، میرے اللہ کی بارگاہ ہوگی، اور اس علیم بذات الصدور کے سامنے مجھ کو کھڑا کیا جائے گا جو میرے سینوں کے وسوسوں کو بھی جانے۔ ساری دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں اپنی چرب زبانی سے، اپنے فن تقریر سے، لیکن کیا اس ذات کو بھی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہوں جو میرے سینے میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے؟ بہرحال اس وقت جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا، جن کی دو صفات قرآن نے بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت، یہ دو چیزیں مل کر اسلام بنتا ہے۔ خالی محبت کے دعوے ہوں اور اطاعت نہ ہو تو بھی بات نہ بنے، اور کوئی اطاعت تو کر لے، آپ کے طریقے پہ تو چل جائے، لیکن خدا نہ خواستہ دل میں آپ کی وہ محبت نہ ہو جو محبت مطلوب ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کا خادم آپ کے سامنے یہ عرض کرے گا، دیکھو یہ زبان جو ہے نا، یہ تو جب تک جسم ہے اور جب تک جسم میں جان ہے زبان چلتی رہے گی، چلا لو جتنی چلانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ایک دن آئے گا کہ یوم نختم علی افواہہم، جس دن ہم ان کی زبانوں کو سیل کر دیں۔ زبانی دعوی محبت، اس کی کیا حقیقت ہے قرآن شریف کی روشنی میں؟ نبی کی ذات کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں کے لیے
ان کی اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کوئی نبی کی عظمت اور ان کی شان کو رب کے الفاظ میں دیکھے جس نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کی ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. احادیث مبارکہ میں مشہور روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ذات ہے حضرت فاروق کی. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک آپ میری جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. یہ تو عمر فاروق کا قول. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کو چھوڑ کر میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. جان جو ہوتی ہے اس سے آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ جان وہ چیز ہے جو اگر چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی. باقی جتنی چیزیں رہتی ہیں نا آدمی کو اللہ نے دیا ہے سب جا کے واپس آ سکتی ہے. مال گیا دوبارہ کما لے گا. صحت میں خرابی ہوئی اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے دوا علاج سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاتھ پیر میں کچھ کم زیادہ ہو گیا وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک، سب ہو جائے گا. لیکن جان گئی تو کہاں واپس آئے گی. اور سیدنا عمر فاروق ان کے صداقت کتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو چھوڑ کر باقی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اس لیے کہ عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو چھوڑ کر آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں. سرکار فرما رہے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. ایمان کی تکمیل وہ عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ عمر کہ جن کے لیے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، اتنا گھبراتا ہے. وہ عمر اور ان کو رسول اللہ فرمائے تمہارا ایمان مکمل ہے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی ذات میرے نزدیک میری جان سے زیادہ عزیز ہے تو سرکار فرماتے اب تمہارا ایمان مکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی روشنی میں اور قرآن کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے نزدیک نبی کی ذات ان کی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. آؤ آج کے دن میں اور تم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. ہمارا ایمان کتنا ہے؟ ہمارا ایمان میں نے آپ سے زبانی دعوے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ زبان تو چلتی ہے نا کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھ لو اس دن کیا ہوگا جس دن زبان بند ہو جائے. جس دن حصل ما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو ہے اس کو کھینچ کے باہر نکالا جائے گا اور ہمارے دعووں کو، ہمارے جتنے دعوے ہیں نا ان دعووں کو ہمارے دلوں کے احساسات کی روشنی میں جانچا جائے گا. میرے بھائیو اتنی محبت چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری جان چلی جائے میں اسے پسند کروں گا لیکن میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی محبت کے ساتھ میں کسی طرح کا کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار. اس کا نام ایمان ہے. قرآن کی روشنی میں بھی اور جو ہے تو عمر والی میں نے روایت بتایا حدیث شریف کی روشنی میں بھی. اب ہم اپنا ایمان دیکھیں کہاں کھڑا ہے. اپنے ایمان وہ نبی کی ذات ایسی ہے
ان کی بارگاہ میں صحابہ جب بیٹھتے تھے تو اتنے مؤدب بیٹھتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے. جیسے کسی کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو تو وہ کتنا بالکل بت کی طرح بیٹھے گا، لیکن ذرا ہلا اور پرندہ اڑ جائے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرح بیٹھتے تھے آپ کی بارگاہ میں یہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے. اس کے بعد بھی رب کائنات نے اس بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی زبان ہلانے کے لیے صحابہ کو مختلف آیتوں کے ذریعے تنبیہ فرمائی کہ میرے نبی کے سامنے بات کیسی کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور سنو غور سے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. رائنا مت کہو، انظرنا کہو. ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس نبی کے سامنے بات کرنے کے لیے قرآن کے احکام نازل ہوتے ہیں وہ نبی کیسا ہوگا. ہوتا یہ تھا کہ منافقین جو تھے وہ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کی ہمیشہ ان کی سازشیں چلتی رہتی. بہت مجمع ہوتا حضرات صحابہ کا. آپ کوئی بات ارشاد فرماتے، صحابہ آپ کی باتیں سننے کے کتنے شوقین تھے اور کتنا آپ سے ان کو عشق تھا، اس کا انداز اس آیت کی میں ابھی انشاءاللہ تشریح کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعوت دیتے، آپ صحابہ کو دعوت دیتے. کتنا بڑا آپ کا حجرہ مبارک، حجرہ ہی ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، ایسے حجرات سب حجرات تھے. آپ دعوت دیتے. دعوت دینے کے بعد صحابہ کی یہ کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. صحابہ اس امید میں کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑا رک جاتے. ایک ہی حجرہ ہے، ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی کمرہ ہے. اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے اذیت ہوتی تھی، لیکن اتنی محبت ہے صحابہ سے کہ کبھی اپنی اذیت کا اظہار نہیں فرمایا. رب تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. اے صحابہ کرام، جب تم کھانا کھا چکو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا کے اٹھ کے چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، آپ کی کسی بات میں جی لگا کر مت بیٹھو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. تمہارا یہ عمل جو تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے ہو، یہ نبی کو اذیت دیتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، مگر نبی تم سے شرماتے ہیں، کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ وہ حق کو ارشاد فرمانے میں نہیں شرماتا. میرے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، وہ تمہارا لحاظ کر کے خاموش رہتے ہیں. کھانا کھاؤ اور ان کے گھر سے فوراً اٹھ کے چلے جائیں. آپ انداز فرمائیں سے گھر میں کھانے کے آداب قرآن بیان فرمائیں. اب اس کے بعد یہ جو آیات مبارکہ اس پہ رہتی دنیا تک کے لیے مسائل کا استعمال کیا ہمارے علماء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو وہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھا کہ بڑا مجمع ہوتا، آپ کوئی بات ارشاد فرماتے، کوئی دور بیٹھے ہوئے صحابی کو برابر آواز نہیں آتی تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رائنا، رائنا کا ترجمہ ایک یہ ہوتا ہے کیا کہا آپ نے، جیسے ہم لوگ کیا بولے، یہ کیا بولے جو ہے یہ بے ادبی ہے. وہ کیا عربی میں رائنا، رائنا کا لفظی ترجمہ ہوگا ہماری رعایت فرمائیے. بڑا کتنا مؤدب لفظ، ہماری رعایت فرمائیے. اللہ کے رسول سنا نہیں آپ نے کیا فرمایا؟
ایک بار اور ارشاد فرمانا، لیکن آپ دوبارہ کہیے یہ نہیں راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، آپ دوبارہ ارشاد فرماتے۔ لیکن یہ رائنا لفظ جو تھا، اس رائنا کو جو منافق اور یہودی جب وہ کہتے تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ۔ رائنا، رائی جو ہے وہ چرواہے کو کہتے ہیں، عربی زبان ہے، ذرا سا بولنے میں کم زیادہ ہو جائے تو معنی کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم کو تو زیر زبر پیش کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ انمتا انمتوں میں کتنا فرق ہے، انمتا علیہم تو نے انعام کیا ہم پر، انعمت علیہم ہم نے انعام کیا ان پر، ہم نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا۔ تو صحابہ رائے نہ کہتے، بالکل دیانتداری کے ساتھ ہماری رعایت کیجئے، اور منافقین رائے نہ کہتے، ذرا زبان کو دبا کر، اس کا معنی جو ہوتے وہ اے ہمارے چرواہے، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور نہیں فرمائے، لیکن وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس سے بھی کچھ چھپ جائے گا۔ یہ لفظ رائنا کتنا مؤدب لفظ ہے، آپ دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے، کتنا پیارا لگتا ہے، لیکن اس ایک لفظ کا سہارا لے کر میرے نبی کی شان میں وہ گستاخی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا مت کہا کرو۔ لفظ رائنا مردود کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا بارگاہ رسالت کے لیے، اس لیے کہ اس لفظ کا سہارا لے کر کوئی ان کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ قولوا انظرنا، جب تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہا کرو انظرنا۔ رائنا کا مطلب کیا تھا، ہماری رعایت کیجیے، اور انظرنا کا کیا مطلب، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ وہ بھی لفظ بڑا پیارا ہے، لیکن انظرنا میں خیانت کا کوئی موقع نہیں، اس لیے رائنا جہاں خیانت کی جا سکتی تھی اس لفظ کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، رد کر دیا بارگاہ رسالت کے لیے۔ ایسا مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بات کرنے میں بھی اپنی آواز کو پست رکھنا، آواز کو پست رکھنا، ایک دوسرے سے جب گفتگو ہو، یہ گفتگو کے آداب میں شامل ہے۔ زور زور سے بات نہیں کرنا، دھیرے دھیرے بات کرنا، ایک ایک لفظ کو الگ الگ بولے تاکہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی، کوئی ایک مسئلہ، وہ طویل بات روایت ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر نے کچھ فرمایا، کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پہ کوئی بات فرمائی، نبی موجود ہیں اور اس کے بعد تمہاری آواز اونچی ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہی آیت شریفہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر آج ہم اور آپ جہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، اوپر ذرا نگاہ کرنا، جب اللہ موقع عطا فرمائے یہی آیت شریفہ آپ کی آرام گاہ پہ بڑے بڑے الفاظ میں لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے نبی کے سامنے جب تم بات کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ میرا نبی ہے، بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبی کے سامنے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے عام حالات میں بات کرتے ہو، میرے نبی کے سامنے ویسی بات نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا اٹھا کے اگر میرے نبی کے سامنے تمہاری آواز بلند ہو۔ ایسا نبی، ایسا نبی
جس کے سامنے بات کرنے کے لیے قرآن آداب بیان. صحابہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کرتے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے تھے. یہ ہماری آواز نبی کی آواز. اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے تھے کہ آواز اونچی نہ ہو جائے, ہماری آواز غارت نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, جس نبی کے سامنے آواز اونچی نہیں کی جا سکتی, اس نبی کے طریقے زندگی کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزار کے اس نبی سے محبت کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے جو تمہیں میں سے, جو تمہارے اپنے ہیں, تمہیں میں سے ہیں وہ رسول. لقد جاءکم رسول من عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں کوئی تکلیف پہنچے انہیں بہت گراں گزرتا ہے, انہیں بہت اذیت ہوتی ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اگر تمہیں تکلیف پہنچے تمہارے نبی کو اذیت پہنچتی ہے. تمہارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تم نے نماز کو اپنی زندگی سے نکال کر میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی. نبی کو تکلیف ہوتی ہے, تم کو کیوں نہیں تکلیف ہوتی نبی کو تکلیف پہنچا کر؟ اس کے بعد بھی تمہارا ایمان کا دعویٰ, اس کے بعد بھی حب رسول کا دعویٰ. رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ دعوے جو ہیں کر لو, دنیا میں جتنا کرنا ہے, آخرت میں پتہ لگے کتنا رسول اللہ کا دامن. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے اگر زندہ رکھا تو ہم آپ کو ایک ایسا عنوان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, وہ محبت جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے, وہ محبت جس کا اقرار جناب فاروق نے کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی ذات میرے نزدیک میری جان سے زیادہ عزیز ہے, تب اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی دی. یہ محبت چاہیے, اور اطاعت, محبت اور اطاعت دونوں مل کر دین بنے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آدمی کو نجات مل سکے گی. انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کردار جو وہ عہد رسالت کے وہ کردار, کسی کے پاس بھرپور محبت ہے جس کی محبت پہ شک نہیں کر سکتے, اطاعت نہیں ہے. کسی کے پاس خوب اطاعت ہے لیکن دل میں محبت نہیں ہے. ایسے کردار عہد رسالت میں پائے جاتے ہیں. قرآن نے ان کے لیے کیا فیصلے صادر فرمائے, اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کریں گے. یہ دو اعلانات سماعت فرما لیجیے. مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم پیلی حویلی کامٹی, یہاں پر 2 دن اجلاس ہے, اور یہ اجلاس ہے سنیچر کے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد اور اتوار کے دن صبح 9:30 بجے. اور اس میں تشریف لا رہے ہیں مولانا حبیب احمد صاحب باندوی, حضرت قاری صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں یہ, اور حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی, اور یہ علماء تشریف لا رہے ہیں. ان کی پہلی نشست جو سنیچر کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے یہ املی باغ میں ہے, اور اتوار کو صبح 9:30 سے 12 بجے تک جو نشست ہے وہ اس مدرسے کی جو زمین خریدی گئی ہے وہاں پر ہے. دونوں ہی مجلسوں میں شرکت کا. اور دوسرا 2 دن کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہمارے شہر میں 9 اکتوبر بروز اتوار بوقت بعد نماز عشاء ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ مونپورہ. 9 اکتوبر اتوار کو بعد نماز عشاء ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں, اور 10 اکتوبر بروز پیر نماز عشاء کے فوراً بعد تقیہ محبوب شاہ گراؤنڈ میں. اور اس میں جو مقررین تشریف لا رہے ہیں وہ مولانا سید اشہد رشیدی صاحب محتمم
جامع قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، اور جناب مولانا محمد کفیل اشرف صاحب۔ اتوار بعد نماز عشاء ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ، اور پیر کو بعد نماز عشاء تقیہ محبوب شاہ گراؤنڈ مومن پورہ۔